بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 99 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم نام پارے کا 7واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 سے لے کے سورہ اعراف کی آخری آیت یعنی 206 تک کا مطالعہ کریں گے، جبکہ دورائی 8ویں پارے میں سورہ انعام کی پچھلی نشست پہ 7واں پارہ مکمل ہوا تھا دورائی میں۔ اس نشست میں ہم 8ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 111 سے لے کے 124 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے، وجعل منہا زوجہا، اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس سکون پائے۔ فلما تغشاہا، پس جب اس نے ڈھانپ لیا اس کو، یعنی بات تو ہی تخلیق کی لیکن اس کے بعد اب بات ہو رہی ہے عمومی، کہ جب اس مرد نے ڈھانپ لیا اپنی بیوی کو، حملت حملا خفیفہ، تو اٹھایا اس عورت نے ہلکا سا حمل، فمرت بھی، پھر وہ اسے لیے ہوئے پھرتی رہی، فلما اسکلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے یعنی دونوں میاں بیوی نے، یہاں مراد عام انسان، آگے جا کے وضاحت ہوگی کہ جو شرک میں مبتلا لوگ ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے یعنی دونوں میاں بیوی نے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لئن آتیتنا صالحا، یقیناً اگر آپ نے ہمیں صحیح سالم بچہ دیا، لنکونن، تو یقیناً ہم ہوں گے من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اس نے دیا انہیں تندرست بچہ، جعلا، تو دونوں نے بنا لیا، لہو شرکا، اس کا شریک، یعنی وہ بچہ دینے میں دوسرے لوگوں کو شریک کر لیا، انسانوں کو، فیما آتاہما، اس نعمت میں جو اس نے یعنی تنہا اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، فتعالی اللہ، پس برتر ہے اللہ تعالیٰ، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ ایشرکون، کیا وہ شریک بناتے ہیں، ما، ان چیزوں کو، ان ہستیوں کو، ان لوگوں کو، لا یخلق شیئا، جو نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی، وہم یخلقون، جبکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں تنہا اللہ تعالیٰ کے۔ ولا یستطیعون، اور نہیں وہ طاقت رکھتے، لہم نصرن، ان کی مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم انہیں بلاؤ، الی الہدیٰ، راہ کی طرف، ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم، تو نہیں وہ پیچھے چلیں گے تمہارے، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، خواہ تم انہیں پکارو، یعنی جن انسانوں سے منسوب مورتیاں بنا رکھی ہیں، اب بات ان کی طرف آ گئی کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، راستے کی طرف بلاؤ، تو تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، خواہ تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، یعنی دونوں صورتوں میں وہ کچھ نہیں سنتے۔ ان الذین تدعون، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اے مشرکو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، عباد امثالکم، تو وہ بندے ہی ہیں تمہاری طرح، یعنی وہ معبود نہیں بلکہ بندے ہی ہیں تمہاری طرح، جس طرح تم مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے، اسی طرح وہ بھی ہیں۔ فادعوہم، پس تم پکار دیکھو انہیں، فلیستجیبوا لکم، تو انہیں جواب دینا چاہیے تمہاری پکار کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ وہ تمہارے معبود ہیں، تو پھر انہیں جواب دینا چاہیے۔ الہم ارجل،
یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں، یعنی کیا ان مورتیوں کے پاؤں ہیں، یمشون بہا کہ وہ چلتے ہوں جن سے، ام لہم ایدی، یا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا کہ وہ پکڑتے ہوں جن سے، جن کے ذریعے، ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا کہ وہ دیکھتے ہوں جن سے، ام لہم آذان، یا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا کہ وہ سنتے ہوں جن سے، قل ادعوا، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم بلا لو شرکاءکم، اپنے سب شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر تم تدبیر کرو میرے خلاف، فلا تنظرون، تو مجھے مہلت نہ دو، یعنی اگر ان کی کوئی طاقت ہے، اختیار ہے، تو تم انہیں بلا دیکھو۔ ان ولی اللہ الذی، بے شک میرا مددگار، میرا مولا، میرا ولی وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے نزل الکتاب، یہ کتاب نازل فرمائی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی مدد کرتا ہے نیک بندوں کی، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، نہیں وہ طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم، اور نہ ہی وہ اپنی ینصرون مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں راہ ہدایت کی طرف بلاؤ، لا یسمعوا، تو وہ نہیں سنیں گے، یعنی تمہاری بات نہیں سنیں گے، فَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھتے ہو انہیں، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، پتھر کی بنائی مورتی بلا کیا دیکھے گی، کیا سنے گی، کیا بولے گی۔ خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر اختیار کیجئے، وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیجئے، یعنی ان کی فضول باتوں سے درگزر کیجئے، بھلائی کی تلقین کیجئے، نیکی کا حکم کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اعراض کیجئے ان جاہلوں سے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر پہنچے تمہیں اے مخاطب، من الشیطان نزغ، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی، انہو، یعنی شیطان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، انہو سمیع علیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم، جب پہنچتا ہے انہیں، طائف من الشیطان، کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو وہ چونک پڑتے ہیں، چونک جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اسی وقت وہ سوجھ بوجھ کے حامل ہو جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، یعنی ان کفار کے شیطان بھائی، یمدونہم فی الغی، انہیں کھینچتے ہیں گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، یعنی ایک طرف اہل ایمان کی بات ہے کہ شیطان اگر کوئی وسوسہ ان کے دل میں ڈالے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، انہیں سوجھ بوجھ کے حامل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کفار کے جو ہم مزاج شیطان ان کے بھائی ہیں، وہ انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، اور پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے، ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آپ نہیں لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ ان کے مطالبے کے مطابق، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، لَوْ لَجْتَبَیْتَہَا، کیوں نہ تم خود بنا لائے اپنی طرف سے، یعنی کوئی آیت اپنے پاس سے کیوں نہیں بنا لائے، جس طرح نعوذ باللہ ان کا یہ افتراء تھا کہ یہ تو خود گھڑ لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما اتبع، میں تو پیروی کرتا ہوں، ما یوحیٰ، اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ،
من ربی، میری طرف، میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو توجہ سے سنو اسے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعا وخیفہ، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، اور بغیر بلند کیے آواز کو، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکم، اور تم نہ ہو جانا اے مخاطب، من الغافلین، غافل لوگوں میں سے، یعنی اس کی یاد سے غافل نہ ہو جانا۔ ان الذین، بے شک وہ فرشتے، عند ربک، جو تمہارے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ، اس کی عبادت کرنے سے، ویسبحونہ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، قرآن حکیم کا پہلا سجدہ ہے یہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 پہ۔ انشاءاللہ العزیز سبق کے بعد، سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد سجدہ کر لیا جائے گا۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا رب ذوالجلال کی توفیق اور رحمت سے مکمل ہوا۔ آج ہم نے 18 آیات کا مطالعہ کیا ہے، سورہ اعراف ہماری مکمل ہوئی ہے۔ ان 18 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 263، جبکہ وہ الفاظ جو پہلی بار اس سبق میں ہم نے پڑھے، جو تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں ہیں، ان کی تعداد صرف 34 ہے 263 میں سے۔ گویا 231 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ پچھلے اسباق میں پڑھ لینے کی وجہ سے ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ان 34 نئے الفاظ کے نتیجے میں آگے آنے والے اسباق کے اعتبار سے 91 الفاظ کا ہماری ووکیبلری میں اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے سے، ان 91 الفاظ کے شامل ہونے سے اب تک 51,761 الفاظ الحمدللہ ان 99 اسباق میں توفیق ربانی سے ہمارے کور ہو چکے ہیں، قرآن حکیم کے کل یعنی 91,265 الفاظ میں سے، جو یہ 51,761 قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 56.71% بنتا ہے۔ ان تقریباً 57% الفاظ ہمارے کور ہو چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اس آسانی کا، اور یہ فی الحقیقت اردو بولنے والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یقیناً اللہ کا جو فرمان ہے، جو دعویٰ ہے، وہ تو ہر زبان کے لیے ہے، لیکن اردو بولنے والوں کو ایک خصوصی ایج حاصل ہے کہ بہت سارے الفاظ تو ہماری زبان میں ایز اٹ از مستعمل ہیں، ہم ان سے واقف ہیں، ہمارے لیے وہ اجنبی نہیں ہیں۔ اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ کل ہم سے جواب دہی نہ ہو جائے کہ تمہارے لیے خصوصی آسانی تھی لیکن پھر بھی تم نے قرآن کو سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی رحمت و کرم سے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے، اور اصل جو اس کا تقاضا ہے کہ صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کر کے اپنے قلب و ذہن کو منور کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔